عید الفطر کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے سے لے کر عید کے دن تک، عید کی نماز تک ہمیں تکبیر پڑھنا چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہماری جو عید ہوتی ہے وہ اللہ کی بڑائی ہوتی ہے۔ ہم پٹاخے نہیں چھوڑتے ہیں، ہم جو ہے شور اور ہنگامہ نہیں مچاتے، ہم دیوالی نہیں مناتے۔ جیسے دیکھیں نا آپ، جو بناوٹی عید لوگوں نے جن کو بنایا، بناوٹی عید جیسے شب معراج سمجھ لیں یا جشن عید میلاد النبی سمجھ لیں، بناوٹی عید جو لوگوں نے بنایا اس میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، اس میں جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اس میں ہنگامہ مچاتے ہیں، اس میں ڈانس تک کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہی فرق ہے کہ جو اصلی عید ہوتی ہے وہ اپنی شکل سے بھی عید پہچانی جاتی ہے کہ یہ عید اصلی ہے۔ عید الفطر میں ہم کوئی جھنڈی نہیں لگاتے، کوئی گھوڑے کا جلوس نہیں نکالتے ہیں، کوئی اس میں جو ہے رنگ رلنیاں اور ڈانس اور اس طرح کی چیز قوالی اور کوئی غلط حرکت نہیں کرتے۔ یہی فرق ہے اصلی عید میں اور نقلی عید میں۔ جب عید کا چاند نظر آ جائے، طلوع ہو جائے، اس وقت سے لے کے ہمیں نماز عید تک تکبیر پڑھتے رہنا چاہیے۔ تکبیر کے الفاظ کیا ہیں جو صحیح حدیث میں وارد ہیں؟ صحیح حدیث سے میں صحیح اذکار آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا ذکر، اور اس ذکر کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل کے اندر ذکر کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ کون سا ذکر ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تو میرے خیال سے بہت مشہور ہے اور یہ سندن صحیح ثابت ہے۔ جس بھائی کو نہ یاد ہو اس کو یاد کر لے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو بار بار، یہی اگر ایک ہی بار اسی کو پڑھتے ہیں، ہمیشہ بار بار پڑھتے ہیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن متعدد اذکار آئے ہیں تو متعدد ذکر کرنے سے متعدد قسم کی اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے۔ دوسرا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بھی سندن صحیح۔ حافظ ابن حجر نے اس تکبیر کا سب سے صحیح صیغہ کا، یعنی تکبیر کا سب سے صحیح صیغہ اسے قرار دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک دوسرا ذکر ہے۔ ایک تیسرا ذکر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ سنتے ہوں کہ حرم میں اور مسجدوں میں یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، تو یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اور یہ کہاں آیا ہے؟ صحیح مسلم میں یہ ذکر آیا ہے۔ تو یہ 2-3 ذکر آپ کو بتایا ہوں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں۔ تو ذکر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اب اس کو ہم متعدد اس کا جب ذکر کرتے ہیں، عبادت اور دعا کریں گے، اللہ خوش ہوگا اور رمضان کے روزوں کا جو ہے بے پناہ ہمیں بدلہ دے گا۔ ذکر میں ایک چیز دھیان رہے کہ اجتماعی طور پہ ذکر نہیں کرنا ہے۔ جیسے حرم شریف میں تو یاد دہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں، جو ہے کوئی عالم پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کو یاد آ جائے ذکر ہمیں کرنا ہے، ذکر ہمیں کرتے رہنا ہے۔ اجتماعی طور پہ کہ ایک آدمی پڑھے، پیچھے سب لوگ اس کے ساتھ ذکر کریں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔